اب جو صورت حال آپ کو نظر آ رہی ہے، پہلے کبھی اتنی سیکیورٹی نہیں تھی جتنی اس بار انہوں نے رکھی ہے، اور گرفتاریاں بھی ایسے کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اب جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے بھیس کے اندر پولیس والے داخل ہوئے ہیں اور گرفتاریاں کر رہے ہیں ان کی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ یہاں پہ سول ڈریس میں اور ہمارے درمیان ہی، ہماری صفوں کے درمیان ہی گھس کے اور یہ پوز یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ایک ایک بندہ پکڑ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ صرف خوف ہے عمران خان کا جو انہیں ستا رہا ہے، جو انہیں اس وقت جو یہ ساری چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، تو پاکستان میں اتنا بڑا لیڈر بھی پہلے کبھی نہیں آیا، نہ کسی نے کبھی اتنا خوف ان کو دلایا، یہ اب بہت خوف زدہ ہیں۔ ٹھیک ہے عمران بھائی، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں خان صاحب کی پیشی کے دوران کیا گرفتاری کا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ جس طرح سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے پینٹ بالز استعمال کرنی ہیں اور گرفتاریاں ایک بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، تو کس طرح سے اب اگلا لائے عمل آپ لوگوں نے اختیار کرنا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے ابھی ایک T20 شروع ہونے والا ہے یہاں پہ، اور انشاءاللہ اس میں بڑی دھواں دھار بیٹنگ ہونی ہے، اور ہمارا کپتان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پھر وہ اس نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیز اسٹیٹ کی مشینری کا، ریاست کی طاقت کا بے دریغ استعمال، یہ گولہ بارود کا استعمال، یہ سب ریفلیکٹ کر رہا ہے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں کہ وہ کس قدر ڈرے ہوئے ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اس وقت۔ تو وہ آپ خان کا تو کام ہی ہے ڈرانا، اب اس نے اور ان کو ڈرانا ہے، ابھی ان کی نیندیں بھی اڑانی ہیں، اس نے، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ کب نکلے تھے آپ لوگ کراچی سے؟ میں تو ایک ہفتے سے آیا ہوا ہوں اسلام آباد؟ میں لاہور خان کے ساتھ ابھی آیا۔ ٹھیک ہے، اور کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ جو آ رہے ہیں یہاں پر؟ ہزاروں کی تعداد میں ہم نے گاڑیاں تو دیکھی ہیں، ویسے آس پاس کے شہروں سے بھی لوگ بلائے گئے ہیں؟ کاؤنٹ نہیں بتا سکتے، نہیں بلایا کیا ہے، لوگ خود ہی آ رہے ہیں، ہم نے کوئی بندوبست تو نہیں کیا، ہم نے نہ کوئی بس دی، نہ ٹرک دیا، نہ کسی کو کچھ کہا، لوگ خود ہی آ رہے ہیں خان کی محبت میں۔ آپ یہ یقین کریں کہ اس وقت سب سے سستی ریلی جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی ہے، جس میں صرف خان صاحب کی گاڑی کا پیٹرول لگتا ہوگا، باقی سارے اپنا اپنا خود کر کے آتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو بتا دے کہ کسی کو ٹرانسپورٹ دی ہو یا کچھ کو کہا ہو۔ یہ جنون ہوتا ہے لوگوں کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جنون خریدا نہیں جا سکتا۔ زمان پارک کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آج کے بعد کی آپ؟ میرا خیال ہے کہ زمان پارک میں ابھی لوگوں نے بیٹھنا ہے مزید، اور وہاں پہ تعداد لوگوں کی بڑھتی جائے گی۔ پنجاب کے الیکشن تک وہ خان صاحب کو پروٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ الیکشن کے بعد یہی پولیس جو خان پہ حملہ آور ہو رہی ہے، خان کی پروٹیکشن میں کھڑی ہوگی۔ عامر بھائی، یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران بھائی، ابھی جو خان صاحب نے پیش ہونا ہے، اس کے بعد بنی گالہ جائیں گے یہاں سے سیدھے، یا لاہور چلے جانا ہے آپ لوگوں سب نے؟ ابھی کوئی پلان کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے بنی گالہ جائیں، ہو سکتا ہے لاہور چلے جائیں۔ الیکشن کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ رکاوٹیں تو بہت ساری کھڑی کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن تو پوسٹ پونڈ ہو جائیں، تاریخیں بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں۔ انہوں نے 10-11 ماہ میں جو نیشنل فائبر تھا نا ہمارے قوم کا، ایک مورل فائبر، اس کو اتنا تباہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ یار یہ اس پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر تو انارکی ہے، پھر تو کس کا قانون چلے گا؟ سپریم کورٹ کے پاس بندوق تو ہے نہیں کہ وہ اپنے فیصلے پہ عمل کروائیں، عمل کروانا تو حکومت کا کام ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو۔ اگر یہ اس کو نہیں مانتے اور نہیں عمل کراتے پھر تو انارکی ہے۔ میں پھر دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی لائر موومنٹ چلے، کوئی بہت بڑی موومنٹ ایسی چلے اور ایسا سیلاب ہو جس میں سارا سسٹم بہہ جائے۔ جی بالکل، عمران اسماعیل صاحب نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے اسی طرح سے رپورٹ کرتے رہے ہیں عثمان، اور انہوں نے بھی جو الیکشن کمیشن کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کرتے رہے ہیں آپ لوگ۔ تو عثمان، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جس طرح سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں تو لگ رہا ہے کہ الیکشنز پوسٹ پونڈ ہوں گے۔ جی بالکل، الیکشن کے حوالے سے کل بھی الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہوا، جس میں جو خیبر پختونخوا کے آئی جی تھے اور چیف سیکرٹری تھے، انہوں نے یہاں پر بریفنگ دی، اور انہوں نے بریفنگ میں یہ ان خدشات کا اظہار کیا کہ گزشتہ 2 ماہ سے جو پاکستان میں جو حالات ہیں، اسپیشلی کے پی کے جو حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے، وہ بہت تشویشناک ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ ان کو جو ہے حکومت کو 19 ارب کا جو ہے وہ اس ٹائم سامنا ہے، ڈیفالٹ کر رہی ہے حکومت، جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے حالت میں جب ان کے پاس رقم ہی نہیں تو الیکشن کہاں سے کروائیں گے؟ دوسرا یہ انہوں نے اس خدشات کا اظہار کیا کہ جو اس ٹائم خیبر پختونخوا میں مردم شماری ہو رہی ہے، اس ٹیموں پر جن کی نگرانی پولیس کر رئی ہے، ان پر بھی دہشت گردی کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جہاں پولیس بھی جو ہے محفوظ نہیں، تو ایسے حالات میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ انوالو ہوتے ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ کیمپین کرتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں،
ہیں, تو ایسے میں پولیس ان کو کس طرح تحفظ دے سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے الیکشن کروانے بھی ہیں تو اس میں فوج کی جو ہے نا فوج کا اس میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر فوج نہیں ہوگی تو پولیس جو ہے نا وہ اکیلے جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے ان کو تحفظ نہیں دے سکتی. اور جو کیپی حکومت ہے ان کے پاس رقم بھی نہیں ہے, ان کو جو ہے اس ٹائم ان کے پاس اس ٹائم 19 ارب مزید درکار ہے ان کو وہاں پہ الیکشن کروانے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں ایسے حالات میں نہ تو ہمارے پاس رقم ہے اور نہ ہی سیکورٹی کے جو ہے نا ہمارے پاس سہولیات ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں. تاہم چیف سیکرٹری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے, انہوں نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا. اسپیشلی جو وہاں کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہو تو بہتر ہوں گے. اگر ہم مختلف اس میں فیسز میں جو ہے کروائیں گے الیکشن تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ سیکورٹی کے معاملات بہت زیادہ ان کو درپیش ہوں گے, دوسرا ان کے پاس جو ملک کے معاشی حالات ہیں اس پر بھی اس کا اچھے اثرات نہیں ہوں گے. اور گزشتہ 3 دن پہلے جو گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن آئے تھے انہوں نے بھی سیم انہی خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں وہاں پہ دہشت گردی حملوں کا سامنا ہے اور ہمارے پاس جو معاشی حالت ہے صوبے کی وہ بھی کسی حد تک بہتر نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں کوشش شروع کروں گا کہ زمان پارک اور جو دیگر جتنی پارٹیز ہیں سب سے رابطے کروں اور سب کو ایک دن عام الیکشن جو ہے جو ملک میں چاہے ضمنی الیکشن ہو یا عام انتخابات ہو ایک ہی دن کروائے جائیں. عثمان, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پکڑ دھکڑ کا کام شروع ہو گیا ہے. بزنس مین 2 کھڑی ہوئی تھی, انہیں بھی بھر کے لے گئے ہیں. کیا اندازہ لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنے لوگوں کو ابھی تک گرفتار کر چکی ہوگی اور کیوں پکڑ رہی پولیس ان کو؟ جی بالکل, جو سابق وزیر اعظم عمران خان انہوں نے اب سے کچھ دیر بعد یہاں پیش ہونا ہے, تو ان کی گرفتاری سے پہلے جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کارکنان آئے ہیں اب تک تقریباً 22 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. جو پہلے سامنے گاڑی کھڑی ہے 15 اس میں ہے اور 7 جو پچھلی گاڑی کھڑی ہے پریزر وین جو ہے اس میں 7 افراد اس میں ہیں. تو 22 لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے. ان کو گرفتاری کا مقصد یہی ہے کہ جو اس سے پہلے یہاں پر عمران خان آئے تھے پہلی پیشی کے موقع پہ تو کارکنان کی بڑی تعداد گو کہ اس میں جو ہے ان کو جو ان کے سابق وزراء ہیں مراد سعید اور دیگر شامل تھے, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم جوڈیشل کمپلیکس جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہ گئے تو حلہ بولا. اس کے بعد جو عدالت عظمیٰ ہے انہوں نے اس پہ ایکشن لیا اور جو آئی جی اسلام آباد ان کو ہدایت کی کہ جو لوگ اس ٹائم عدالت کے احاطے میں آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اس بار اس ٹائم جب اب ہم یہاں موجود ہے تو یہاں پر دفعہ 144 نافذ ہے اور دفعہ 144 نافذ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو یہاں پر جمع نہ ہونے دیا جائے. اسپیشلی یہ کہ ان کو یہاں سے آگے عدالت کی طرف نہ جانے دیں. تو اب تک جو صورتحال ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ ان کی انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کی کوشش ہے کہ یہاں پر جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ کم سے کم یہاں پر آ سکیں, زیادہ تعداد میں یہاں پر جمع نہ ہو سکیں. عثمان نے آپ کو سارا رپورٹ کر دیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے عقب میں بھی اب وکلا کی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئی ہے اور پولیس نے پوزیشنیں سنبھالنی ہے کہ کوئی بھی ایک تو داخل نہیں ہو سکتا, دوسرا یہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اب عثمان نے جس طرح سے بتایا کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے یہاں پر, تو یہاں پر لوگوں کے کھڑے ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں ہے اور جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں انہیں باقاعدہ گرفتار کیا جا رہا ہے. میڈیا کے بھی کارڈز دیکھنے کے بعد انہیں یہاں پر کھڑے ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے یہاں پر اور تمام انتظامات جو کیے ہیں وہ اسی لیے کیے ہیں کہ یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد جمع نہ ہو.